کشف المحجوب جو بابا جی ہمارے لہرایا کرتے تھے، کہتے ہیں جی وہ خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں ہے نا، وہ یہ کتاب پڑھ لے، اسے اپنا مرشد مل جائے گا۔ اس کتاب کے اندر وہ گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں کہ جو دیوبندیوں کے بزرگوں کی گستاخیوں کو بھی شرمندہ کر دیں۔ صحف اور سکر کا چیپٹر کھولیں جس میں جنید بغدادی کا صحف اور بایزید بستامی یعنی یزید ابا جی، ہاں جی، مرید امام جعفر دا نا ابا یزید، واہ واہ واہ، اسی آج نام رکھنے سے تیار نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم تو معاویہ نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تم لوگوں نے کنیت رکھی ہوئی ہے ابو یزید، ناسبیوں والے کام۔ تو وہ یزید ابا جی ان کا سکر ثابت کرتے ہوئے اور صحف ثابت کرتے ہوئے جنید بغدادی کا ٹیمپرڈ فارم میں جو تورات ہے اس کے واقعے کو انہوں نے کوٹ کیا۔ وہ پوری تفصیل تورات میں آتی، نعوذ باللہ، کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دفعہ چھت پہ چڑھے، انہوں نے اپنے صحابی کی بیوی کو نہاتے ہوئے دیکھ لیا، انہیں پسند آئی، اس صحابی کا نام تھا اوریا، یہ اوریا مقبول جان وہی والا نام ہے اوریا، اور انہوں نے اسے جنگ میں قتل کروا کے اس کی عورت کے ساتھ شادی کر لی، نعوذ باللہ۔ اور اس سے انہوں نے کنکلوڈ کیا کہ حضرت داؤد نے یہ جان بوجھ کے کیا تھا، وہ پوری ہوش میں تھے۔ صحف، ایک سین والا صحف ہے وہ بھول ہوتا ہے جو سجدہ صحف، ایک سواد والا صحف ہوتا ہے پوری انٹینشن سے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے داؤد علیہ السلام نے معافیاں بعد میں مانگی نا، وہ ہوش میں تھے، انہوں نے یہ غلط کام کیا۔ تو حضرت جنید بغدادی کا جو صحف کا اسکول آف تھاٹ ہے وہ اس کو فالو کرتا ہے۔ چنگی شے فالو کر دو، قرآن حدیث نو فالو کرو، کوئی اہل بیت نو پڑھو، کیڑے پاسے لگے ہوئے ہو تسی؟ اور کہتے ہیں سکر بازید بستامی کا، اس کی کہتے ہیں مثال یہ ہے کہ ہمارے نبی کی بھی تو ایک دفعہ نظر اپنے صحابی کی بیوی زید ابن حارثہ کی بیوی پہ پڑی، سیدہ زینب کے اوپر، انہیں پسند آ گئی اور نعوذ باللہ وہ شادی کر لی۔ تو رسول اللہ حالت سکر میں تھے، یعنی ہوش میں نہیں تھے ان کے بقول، اس لیے اللہ نے ان پہ گرفت نہیں کی ہے۔ تو یہ بازید بستامی بھی جو ارشادات فرماتے رہتے ہیں نا، ان کے اوپر گرفت نہیں ہوگی کیونکہ وہ سکر کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اور یہ بازید بستامی کا سکر نبی علیہ السلام کے اوپر ایک جھوٹ باندھ کے ایک جعلی واقعہ، خود ان کے پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے ضیاء القرآن تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ کافروں نے یہ والا واقعہ ہماری کتابوں میں ڈالا ہے رسول اللہ کو بدنام کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن وہی پیر کرم شاہ صاحب کشف المحجوب کا مقدمہ لکھ رہے ہیں، ایک ٹکٹ میں دو مزے، بغیر پڑھے لکھا تو کیوں لکھا، اور پڑھ کے لکھا تو کیوں نہیں بتایا کہ یہ گستاخانہ کتاب ہے؟ کدھر جاؤ گے؟ ہم نے بند گلی میں نے داخل کر کے آگے وہ جس طرح ذوالقرنین بادشاہ نے وہ دیوار چڑھا دی تھی نا یاجوج ماجوج کے آگے، ان کے آگے دیوار چڑھا دی ہے، کدھر جائیں گے؟ یہ دیوار اب بھی ہٹ سکتی ہے، صدق کے دل سے کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کا اظہار کریں اور بزرگوں سے اعلان برات کریں، ٹھیک ہے، اور ہمارے ساتھ مل کے یہ نعرہ لگائیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ یہ نعرہ لگائیں، انشاءاللہ سب کچھ معاف ہو جائے گا، میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ صحف اور سکر کی بحثوں میں انہوں نے یہ گستاخی کی اس شخصیت کے بارے میں، اللہ، جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں، جن کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی، ان کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں۔